چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی مسلک زیدیہ میں جو مختلف فرقے پائے جاتے ہیں ان کے سلسلے میں کتنے فرقے ہیں، کیا کیا نام ہیں ان کے، ٹھیک، ان فرقوں کے بانی کون افراد ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ تمام باتیں. ابھی تک 4 فرقوں سے آشنا ہو چکے ہیں. آج ہے 5واں فرقہ نعیمیہ. یہ فرقہ نعیم ابن یمان کا پیروکار ہے. ٹھیک، نعیم ابن یمان کی جو پیروی کرنے والے جو حمایتی ہیں ان کو نعیمیہ کہا جاتا ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے امامت کے سلسلے میں کہ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کو امامت کا مستحق اور نبی کریم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل اور برتر سمجھتے تھے، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ امت نے جو علی کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی تو بہت بڑی خطا کی ہے. علی کے ہاتھوں پر بیعت نہ کر کے امت نے بہت بڑی غلطی کی ہے. نعیمیہ عثمان کو اور ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، یہ لوگ اس سے براءت کرتے ہیں اور انہیں کافر سمجھتے ہیں. جنہوں نے علی علیہ السلام سے جنگ کی، ہاں، جن لوگوں نے. لہذا اب یہ جنگے جمل لڑنے والے، جنگے صفین لڑنے والے، جنگ نہروان والے، ان تینوں جنگوں میں جو لوگ علی کے مقابلے میں آئے وہ کیا ہو گئے، لوگوں نے جنگ کی. لہذا یہ تمام جنگ نہروان میں جو تھے یہ سارے خوارج تھے، جو لوگ جنگ صفین سے حضرت علیہ السلام کو ساتھ چھوڑ کے گئے تھے، اور کچھ ادھر کے معاویہ کے لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے خود اپنا ایک گروہ بنایا تھا جن کو خوارج کہا جاتا ہے، جن کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ. ٹھیک، یہ لوگ تھے. چلیں، نعیمیہ ان فرقے پیروان نعیم ابن یمان بودن. کہہ رہے نعیمیہ یہ جو فرقہ ہے یہ نعیم ابن یمان کا پیروکار، آنہا علی ابن ابی طالب را مستحق امامت. وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کو امامت کا مستحق و افضل مردم اور لوگوں میں سب سے افضل و برتر بعد از رسول خدا کے بعد میدانستن جانتے تھے. وہ معتقد بودند اور اعتقاد رکھتے تھے کہ امت در عدم بیعت با علی، امت نے علی کی بیعت نہ کر کے خطا کی ہے، غلطی کی ہے. نعیمیہ از عثمان و کسانی کی با علی جنگی دے اند. نعیمیہ عثمان سے اور ان لوگوں سے جن لوگوں نے علی کے ساتھ جنگ کی ہے. تبرئ جستے یعنی اظہار براعت کرتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں. و آنان را محکوم بے کفر میدانستند، اور ان لوگوں کو محکوم کفر جانتے تھے، یعنی ان پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، ان کو کافر. عثمان اور جن لوگوں نے جنگ کی، ہاں عثمان کو اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، ان لوگوں کو. چھٹا فرقہ ہے یعقوبیہ. ان گروہ پیروان یعقوب ابن علی کوفی بودیان. یہ یعقوب ابن علی کوفی کے پیروکار ہے. آنہا رجعت بدنیا را قبل از روز قیامت، عذاب قبر، سوال نکیر و منکر و شفاعت را منکر بودند. عجب. یہ فرقہ زیدیہ کا، ان کا اعتقاد کیا ہے کہ دنیا کی طرف رجعت قبل از روز قیامت، قیامت سے پہلے. ہمارے یہاں جو رجعت کا مسئلہ ہے کہ قیامت سے پہلے، خصوصاً زمان ظہور حضرت مہدی میں اللہ کچھ
اپنے مخلص اور نیک بندوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، انہیں زندہ کرے گا، دنیا بھیجے گا. اسی طریقے سے کچھ برے لوگوں کو، تاکہ ان کی برائی کی سزا یہاں پر ملے. ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. رجعت جس کو کہا جاتا ہے عقیدہ رجعت، قیامت سے پہلے. قیامت کے بعد کی تو رجعت کے سبھی قائل ہیں، جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ قیامت کے بعد اللہ سب کو اٹھائے گا. لیکن یہ رجعت قبل از قیامت، اس کے صرف اور صرف شیعہ قائل ہیں. تو یہ جو یعقوبیہ ہیں یہ قیامت سے پہلے رجعت کے منکر تھے، عذاب قبر کو نہیں مانتے تھے، منکر و نکیر کے سوال و جواب کو نہیں مانتے تھے، شفاعت کے، ان تمام چیزوں کے منکر تھے. بامامت ابی بکر و عمر و عثمان قائل نبودند، اور تینوں خلفاء کی خلافت و امامت کے بھی قائل نہیں تھے. ابو بکر و عمر و عثمان ان کی امامت اور خلافت کو بھی قبول نہیں کرتے تھے. اما امامت عنصرہ ضلالت بشمار نے میاں وردن، خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے، ان کی خلافت کو قبول بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کی امامت کو ضلالت اور گمراہی بھی نہیں کہتے تھے. اچھا بھی نہیں کہتے تھے، ایمان بھی نہیں رکھتے تھے اس پہ، اور پوری طرح سے اس کے منکر بھی نہیں تھے. منکر بین معنی کہ اشکال کریں اور اسے غلط ٹھہرائیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہم چنین ابرقیہ، عجلیہ، مرثیہ، قاسمیہ، صباحیہ، حسینیہ، حسنیہ، خلعیہ و خشبیہ، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ زیدیہ فرقے کے چہرے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ زیدیہ فرقے کے حصے ہیں. فرقہ زیدیہ کو تشکیل دینے والے، اس طریقے سے یہ 6 بڑے فرقوں کے نام اور ان کے عقائد بیان کر دیے، ذکر کر دیے. اسی طریقے سے یہ بقیہ افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے فرقہ زیدیہ کو جنم دیا ہے، جو فرقہ زیدیہ کے بانی رہے ہیں. تفصیل کی وجہ سے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے. چہرہ علمی زیدیہ. اب ایک بحث یہ ہے کہ مسلک زیدیہ کے علمی برجستہ اور بڑی شخصیتیں کون سی تھی؟ کیا مسلک زیدیہ میں کوئی عالم، کوئی بڑی شخصیت کہ جس نے کیا ہے اس مسلک کے عقائد کو بیان کیا ہو، ذکر کیا ہو، کچھ اپنے علمی آثار چھوڑے ہوں؟ یہ تمام باتیں، ہر قوم، ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر فرقے میں کچھ علمی شخصیات ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ جو اس قوم کے، اس مذہب کے، اس فرقے کے اہم لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، کہ اس مذہب، اس مسلک اور اس فرقے کے جو محافظ ہوتے ہیں، جو مبانی بیان کرنے والے، تفسیر کرنے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے ہوتے ہیں. چہرہ علمی زیدیہ، زیدیہ کے علمی چہرے. کیا مطلب زیدیہ کے علمی چہرے؟ یعنی علمی شخصیات. مسلک زیدیہ میں جو علمی شخصیتیں تھیں، علاوہ بر پیشوایان زیدیہ چون زید ابن علی، یحییٰ ابن زید، محمد ابن عبداللہ، علی نفس زکیہ، ابراہیم ابن عبداللہ، عیسیٰ ابن زید، یحییٰ ابن عبداللہ ابن طباطبہ و حسین ابن علی صاحب الفخر کہ از چہرہ علمی و برجست زمان خود بوده اند اندیشمندان و مؤلفین بسیاری در طول تاریخ به فرقه زیدیہ انتساب دارند. برخی از آنان عبارت انداز. کہہ رہے ہیں کہ مسلک زیدیہ کے جو پیشوا، جو امام رہے ہیں، یہ لوگ جن کی امامت کے قائل رہے ہیں، وہ علمی شخصیتیں تھیں. وہ اپنے زمانے کے شناختہ افراد تھے، اپنے زمانے کے، اپنے دور کے
عالم اور دانشمند سمجھے جاتے تھے، لیکن ان پیشواؤں، ان بزرگوں کے علاوہ بھی کیا ہے، زیدیہ مسلک میں بہت ساری علمی شخصیتیں رہی ہیں کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، آثار چھوڑے ہیں، ان کا تعارف کروائیں گے کہ کون کون ہے۔ علاوہ بر پیشوایان زیدیہ کے اماموں اور پیشواؤں کے علاوہ، جیسے زید ابن علی کی یہ کیا ہیں، پیشوا ہیں، یحییٰ ابن زید، یہ تمام نام گنائے ہیں۔ یہ از چہرہائے علمی و برجستہ زمان خود بودے اند، یہ زیدیہ کے پیشوا ہیں، امام ہیں، ٹھیک ہے، جن کا اوپر نام لیا، یہ سب کے سب اپنے زمانے کے علمی اور برجستہ شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے، شناختہ لوگ تھے، بڑی شخصیتیں تھیں یہ سب۔ لیکن ان کے علاوہ اندیش مندان و مؤلفین بسیاری، بہت سارے علماء، بہت سارے مؤلف کہ جو طول تاریخ میں جن کی نسبت زیدیہ کی طرف دی جاتی رہی ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ احمد ابن عیسیٰ ابن زید پیدا ہوئے ہیں 157 میں اور وفات پائی ہے 247 ہجری میں، بنا بقول ذہبی کتابی بنا میں السیام داشتے سما کتاب عمالیہ او معروف است، ان کتاب درس جزبانہ میں راب الصدع با تحقیق علامہ علی ابن اسماعیل مؤید صنعانی بچاپ رسیده است۔ احمد ابن عیسیٰ در این کتاب 2790 حدیث از پیامبر و ائمه اہل بیت روایت کرد و بیشتر احادیث از رسول خدا است که اکثرا از غیر طریق علی ابن ابی طالب است۔ پہلی علمی اور برجستہ شخصیت زیدیہ کی احمد ابن عیسیٰ ابن زید ہیں۔ ذہبی نے جو احمد ابن عیسیٰ کے بارے میں لکھا ہے، بیان کیا ہے، ذہبی کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے السیام۔ احمد ابن عیسیٰ نے ایک کتاب تالیف کی جس کتاب کا نام السیام ہے، لیکن احمد ابن عیسیٰ کی مشہور کتاب عمالی ہے۔ عمالی کسے کہتے ہیں مولانا، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ عمالی سنا ہے نا، عمالی شیخ صدوق، عمالی شیخ توسی، جس میں مجلسیں پڑھی ہوں اس کو کسی نے لکھ دیا۔ ہاں، عمالی کہا جاتا ہے اس علمی ذخیرے کو کہ جس کو بیان کرنے والے نے صرف اپنی زبان سے بیان کیا ہے، دوسروں نے جسے تحریر کیا ہے، لکھا۔ جیسے ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، بول رہا ہوں، ٹھیک، آپ میری باتیں نوٹ کر رہے ہیں، کل جب آپ کا نوٹ تیار ہو جائے گا آپ اس کو ترتیب و تنظیم دے کر کے کیا ہے نام رکھ سکتے ہیں، عمالی معروفی۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کے قدیم زمانے میں جو بڑی بڑی علمی شخصیات تھی، آج بھی ہے، ایران وغیرہ میں رائج ہے، لیکن ابھی عمالی کا نام نہیں دیا جاتا، اب تو خود جو ہے جن کا بیان ہوتا ہے انہی کے نام سے وہ کتاب چھاپ دی جاتی ہے اور منسوخ کر دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہ قدیم زمانے میں جو بڑی بڑی شخصیات، علمی شخصیات تھیں، وہ جو بیانات دیتے تھے، وہ جو مجلسیں پڑھتے تھے، بعض نصیحت کرتے تھے، تو ان کے جو خاص شاگرد ہوتے تھے وہ ان کی تمام باتوں کو تحریر کرتے تھے، جمع کرتے تھے، ٹھیک، اور پھر اسی کو کتابی شکل دے دی جاتی تھی، تو اس کو کہا جاتا تھا عمالی۔ املا سے بنا ہے، سمجھ لیں؟ ہاں، جسے خود متکلم نے یا صاحب بیان نے جسے ترتیب و تنظیم نہیں دیا ہے، جسے لکھا نہیں ہے، کلمات اس کے ہیں، بیانات اس کے ہیں، لکھنے والے دوسرے ہیں۔ تو بصورت احمد ابن عیسیٰ کے عمالی وہ زیادہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں،
اس کتاب کے 3 حصے ہیں، جس کا نام ہے رعب الصدع، جو علامہ علی ابن اسماعیل مؤید صنعانی کی تحقیق کے ساتھ چھاپ ہوئی ہے۔ یہ کتاب چھپ بھی چکی ہے۔ احمد ابن عیسیٰ نے اس کتاب میں 2790 حدیثیں پیغمبر اسلام سے اور امام معصومین علیہ السلام سے روایت کی ہے، نقل کیا ہے۔ 2790 حدیثیں نبی کریم اور اطرت پیغمبر سے نقل کی ہے۔ اکثر احادیث رسول خدا سے ہیں، کیا ہے، زیادہ تر حدیثیں ان میں رسول خدا کی ہیں، اور اکثر علی ابن ابی طالب کے علاوہ دوسرے طریق سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم کی جو حدیثیں ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے نقل کیا ہونا۔ نبی کریم سے جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں بھی اکثر کا طریق وہ نہیں ہے جو حضرت علی علیہ السلام تک، دوسرے طریق سے۔ چلے دوسری بڑی شخصیت قاسم ابن ابراہیم طباطبا، معروف بے قاسم الرسی، جو پیدا ہوئے 169 میں اور وفات پائی ہے 246 میں۔ وجد یحییٰ ابن حسین مؤسس حکومت زیدیہ در یمن است۔ کہنے کہ قاسم ابن ابراہیم یہ یحییٰ ابن حسین کے دادا تھے، یحییٰ ابن حسین کے دادا تھے قاسم ابن ابراہیم، اور یہ یمن میں زیدیہ حکومت کے بانی اور مؤسس، یمن میں زیدیوں کی حکومت جو قائم ہوئی، ٹھیک، اس کے مؤسس یہی تھے۔ کون؟ یہ یحییٰ ابن حسین، جن کے دادا ہیں قاسم ابن ابراہیم۔ و تالیفات زیادی در عقائد و فقہ دارت، کہہ رہے کہ قاسم ابن ابراہیم نے بہت ساری کتابیں تالیف کی ہیں، ان میں سے زیادہ تر عقائد اور فقہ پر مشتمل ہیں، عقائد اور فقہ سے مربوط ہیں۔ از جملہ الدلیل الکبیر، کتاب العدل والتوحید الکبیر، الرد علی النصارى، المسترشد، تعویل العرش والکرسی، الفرائض والسنن، الطہارہ، الناسخ والمنسوخ، وسیاست النفس، یہ ان کی مشہور و معروف کتابیں ہیں جنہیں قاسم ابن ابراہیم طباطبا نے تالیف کیا ہے۔ اور بھی شخصیات ہیں، بقیہ شخصیات کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔